فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا کیفیت اور روب اور دبدبا ہوگا اس وقت، کیا شان ہوگی اس وقت محشر میں. اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہم ہر امت کو اس کے بلائیں گے اور اس کے نبی کو اس پر گواہ بنا کے بلائیں گے. ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کر بلائیں گے. یہ قرآن میں آیت موجود ہے. یعنی جب حضرت آدم آئیں گے تو وہ اپنی امت پر گواہ ہوں گے، کس نے نیک عمل کیا، کس نے خیر عمل کیا، کس نے شر عمل کیا، کون مومن تھا کون کافر تھا. حضرت آدم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت بِشَهِيدٍ، شہید کہتے ہیں گواہ کو. اور جو آل محمد کی راہ میں قتل ہو جائے اسے شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آل محمد کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے، اس دین کی سچائی کا وہ گواہ ہوتا ہے، لہذا اسے شہید کہتے ہیں. تو شہید کا مطلب ہے گواہ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے. وہ اس امت کے نبی ہوں گے جو گواہ بن کر آئیں گے. حضرت نوح اپنی امت کے گواہ، حضرت ابراہیم اپنی امت کے گواہ، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اپنی قوم کے گواہ. تو ہر ایک نبی اپنی اپنی قوم کے بارے میں میدان قیامت میں گواہی دے رہے ہوں گے. اور جب تمام انبیاء گواہی دے دیں گے تو اب ان انبیاء کی کارکردگی پر گواہی دینے کون آئے گا؟ فَكَيْفَ إِذَا، آیت مکمل کر دو، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کر لائیں گے اور اے حبیب آپ کو تمام انبیاء پر گواہ بنا کر میدان قیامت میں لائیں گے. سبحان اللہ. یعنی حضور آئیں گے جو حضرت آدم پر گواہی دیں گے، حضور آئیں گے حضرت نوح کے لیے گواہی دیں گے، حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون گواہی دے گا کہ انہوں نے اپنی نبوت کو پہنچایا اور کار رسالت کو انجام دیا؟ گواہی کون دے گا؟ سرکار ختمی مرتبت. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت سے، کاش اگر پہنچ جائے تو پھر بس آج کی جو جشن کا جو حصول ہے اور جو حاصل ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ سے. یعنی تمام اقوام آ رہی ہیں اور ان کے نبی اپنی قوم پر گواہ ہیں، اور حضور آ رہے ہیں اور وہ انبیاء پر گواہ ہیں. یعنی بنص قرآنی جتنا فرق ایک امت میں اور اس کے نبی میں ہے، کم سے کم اتنا فرق تمام انبیاء میں محمد مصطفیٰ میں. یہ شان ہے میرے نبی کی. اور جب سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ، گواہ یعنی وٹنس، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. وٹنس جس نے واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو. یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ وٹنس کون بن سکتا ہے؟ واقعے کے وقت جس کا وجود ہو، اور وجود اتنا باشعور ہو کہ وہ سمجھ سکتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کی نبوتوں کے گواہ بن کر جب حضور تشریف لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل تا آخر حضور کا وجود بھی تھا اور حضور باشعور بھی تھا. جو فرمایا کرو تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ جملہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوا ہے، لیکن اس طرح سے سنیے گا. یہ نہیں کہا حضور نے کہ میں اس وقت تھا کہ جب آدم نہیں تھے، کہ میں نبی تھا جب آدم نہیں تھے. بہت فرق ہے ہونے میں اور نبی ہونے میں. 20-30 سال 25 سال پہلے آپ میں سے تقریباً اکثریت کا وجود تھا، لیکن مثلا آپ کے پاس جو آج ڈگری ہے وہ نہیں تھی. ڈگری آئی ہے بعد میں، صلاحیت آئی ہے بعد میں. بات واضح ہو رہی ہے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کا فقط وجود نہیں تھا. کنت نبیًا، میں تھا نہیں، میں نبی تھا. کنتوں کا لفظ سجدہ ہی 3 جگہوں پر ہے. تو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق الف لام کے ساتھ ہے، فخلقت خلقا نہیں ہے یہاں پر. خلقن ہوتا تو نکرہ ہے، الخلق الف لام معرفہ ہے. پھر سنیے گا، کن تو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، مجھے یہ محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. لکی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں.
جوڑ لیجئے زیارت جامع کبیرہ سے، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی گئی، وَبِنَا عُبِدَ اللہ، اور ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی، وَلَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللہ، اور ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت کرنے والا ہی کوئی نہ ہوتا۔ یہ نہیں ہے کوئی غلط مطلب، یہ نہ لے لے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو خدا کا وجود نہ ہوتا، نہیں، خدا نے یہ نہیں فرمایا، خدا کا وجود ہوتا، کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ خدا کا وجود وہ ایک حقیقت ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وہ حقیقت ہے، وہ ازلی ہے، سرمدی ہے، وہ وجود کسی اور وجود کا محتاج نہیں، واجب الوجود ہے، بقیہ جو اس خدا کے سوائے ممکن الوجود ہے۔ لیکن یہ ممکن الوجود اتنا بلند ہوا کہ قاب قوسین او ادنی، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ، 2 کمان سے کم ہے 1 کمان، فاصلہ کیا رہ گیا؟ وہ واجب الوجود رہا اور یہ ممکن الوجود رہا۔ بقیہ جو کچھ واجب کے پاس تھا وہ ممکن کو عطا کر دیا۔ جو گھبرا کے سن رہے ہیں، میں علی کی تعریف نہیں پڑھ رہا، میں نبی کی تعریف پڑھ رہا ہوں۔ ایک مل کے صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ کنتو کا لفظ سجدہ ہی 3 جگہوں پر ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ، سب سے پہلے خدا نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ دوسرا کنتو میرے نبی نے فرمایا کہ کنتو نبی وآدم بین الماء والطین۔ تیسرا کنتو وہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ جب نبی نے وسیع کو شانوں پر بلند کر کے غدیر کے میدان میں فرمایا من کنتو مولا، علی مولا، بات پہنچ رہی ہے؟ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں سرکار ختمی عورت، خلق اول ہے، خلق اول ہے، عقل اول ہے۔ اچھا، آپ کئی احادیث میں مختلف انداز سے آپ کو یہ ملے گا۔ سب سے پہلے مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، سب سے پہلے میں نے عقل کو خلق کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ سب سے پہلے سرکار کے نور کو خلق کیا گیا۔ کہیں پر عقل کا لفظ ہے، کہیں پر لوح کا لفظ ہے، کہیں پر قلم کا لفظ ہے، کہیں پر حضور کا نام گرامی ہے۔ جمع کیسے کریں گے تمام حدیثوں کو؟ عقل کو خلق کیا یا حضور کے نور مطہر کو خلق کیا، قلم کو خلق کیا؟ ایک جملے میں بات، کیونکہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جو یہاں اس جشن میں، اس محفل میں جو سب سے پہلے صاحب آئے ہوں گے وہی ایک اول ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ اب آپ کا نام لے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، چلیں بھائی آئے نہیں ہیں، چلیں ٹھیک ہے، تو کسی کے لیے بھی کہہ دیا جائے کہ فلاں صاحب اس محفل میں سب سے پہلے آئے، اور پھر یہ کہا جائے کہ نہیں فلاں صاحب سب سے پہلے آئے، وہ اول ہے، تو یہ مجھ سے تو متکلم سے غلطی ہو سکتی ہے کہ میں پہچان نہ سکا کہ کون اول ہے، لیکن اول ہے ایک ہی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، ٹھیک ہے، اور کیا سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا اور سب سے پہلے قلم کو خلق کیا؟ اول کون ہے؟ مثال دے دیتا ہوں، یہ شیرازی بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کا نام کیا بیٹا؟ ہاں، سید اون شیرازی، ماشاءاللہ بیٹا آپ سلامت رہی۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس جشن میں سب سے پہلے یہ میرا معصوم سا سامع سید اون شیرازی یہ تشریف لائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سید اون شیرازی کے نام سے واقف نہ ہو، جیسے میں واقف نہیں تھا، تو کسی نے مجھ سے کہا سید اون شیرازی سب سے پہلے تشریف لائے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہ اس محفل میں سب سے پہلے شیرازی صاحب کے بیٹے تشریف لائے۔ لفظ بدل گیا، معنی وہی رہا۔ جب باپ کی طرف نسبت پہ نگاہ گئی تو باپ کی نسبت سے کہا جائے گا، جب خود وجود پر نگاہ گئی تو خود ان کے نام سے کہا جائے گا، جب سن و سال پر نگاہ گئی تو مثلا کہا جائے گا کہ ایک بچہ سب سے پہلے آیا۔ جیسے جیسے نگاہ بدلتی چلی جائے گی ویسے ویسے لفظ بدلتا چلا جائے گا۔ جب نور پر نگاہ گئی کا سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، جب ان کے وجود پر نگاہ گئی کا سب سے پہلے عقل کو خلق کیا،
جب ان کی کتابت پر نگاہ گئی کہ سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. قلم کہہ لو، لوح کہہ لو، عقل کہہ لو، مصطفیٰ کہہ لو، بات ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اسی آیت پر آ جائیے اور آیت کو آیت سے جوڑ دوں گا. سورہ نساء کی بھی آیت پڑھی، سورہ رات کی آیت پڑھتا ہوں. تمام امت جب تشریف لائیں گی تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ، اور حضور تمام انبیاء پر گواہ. آخری سوال رہ گیا، حضور پر گواہ کون ہے؟ بات تو ہے. کیوں گھبرا کے؟ قرآن میں جواب موجود ہے. سورہ رات کی آخری آیت ہے، جا کے دیکھ لیجیے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، کفی باللہ شہیدا، اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے. آیت رکی نہیں، خدا کی قسم آیت رکی نہیں یہاں پر. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں کہتا ہوں مسلمان اگر صرف ایک آیت کو حل کر لے کہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا. میں نہیں کہتا کہ علی کو مانیے، علی کو ماننا وہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. کم سے کم کوئی تو مانیے. ومن عندہ علم الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یا اللہ نے فضا خلا میں ایسی مفروضے پہ بات کی ہوئی ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، لے آئیے سامنے. میں کل پرسوں ہی اس آیت کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا برادران سنت کی کتابوں میں کیا کیا موجود ہے. مثلا کسی نے عبداللہ ابن سلام لکھا ہے، ایک صحابی گزرے حضرت یوسف کی نسل میں سے. کسی نے حضرت ابن عباس کا نام لکھا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. حتیٰ یہ کہ اب دیکھ کے بات کر رہا ہوں، میں مفروضے پہ نہیں، دیکھ کے بات کر رہا ہوں. کچھ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم تھا. ایک علی دشمنی انسان کو کہاں کہاں ضرور کر رہا ہے. اچھا، مجھے پوری تاریخ میں کوئی ضعیف روایت یہ بتا دیجئے کہ کسی صحابی نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہو کہ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد میں ہوں. کسی نے خود یہ دعویٰ کر دیا ہو؟ نہیں، ہمت ہی نہیں تھی. اسے کہ جیسے ہی دعویٰ کرتے تھے، اگر کوئی کر لیتا تو بھئی سلونی کے دعوے کا جواب وہ لانا ناممکن تھا. ومن عندہ علم الکتاب کو دعویٰ کر لیتا تو اگر قرآن سے کوئی سوال کر لیا جاتا تو اس کا جواب کون لے کے آتا؟ لہذا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. لیکن میرے مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، کوئی آپ سے سوال کر لے کہ آپ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے، فوراً نہیں جواب دے پائیں گے. کم سے کم 10-15 منٹ سوچیں گے کہ میں اپنی کوالٹی کیا بتاؤں گا. اور یہ میں طنز نہیں کر رہا، تعریف ہی کر رہا ہوں، گھبرا نہ جائیے گا. لیکن انسان سوچے گا کم سے کم کہ میں کیا بتاؤں، میری سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے. وہ علی جن کے لیے بنص سے امام معصوم فرمایا قرآن 1/4 نازل ہوا ہے مختلف موضوعات پر. کا 1/4 ہمارے لیے نازل ہوا ہماری شان میں. 1/4 ہمارے دشمنوں پر، ربع 1/4 ان پر برات کے لیے نازل ہوا. کا 1/4 قیامت کے لیے نازل ہوا، 1/4 بقیہ عقائد اور احکام کے لیے نازل ہوا. یہ حدیث ہے امام کی. تو جس کے لیے کم سے کم 1/4 قرآن نازل ہوا ہو، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، سوال کا ویٹ تو سمجھے نا، تو جواب میں مزہ آئے گا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے. میرے مولا نے روکے بغیر، جیسے سلونی کا فوراً جواب دیتے تھے نا، بغیر کسی تعمل کے فوراً فرمایا کہ یہ سورہ رات کی آخری آیت یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اللہ نے رسالت مصطفیٰ کی گواہی کے لیے، بات تسلسل میں چل رہی ہے. ایک اس نے خود کو گواہ منتخب کیا ہے، ایک مجھے گواہی کے لیے انتخاب کیا ہے. کہ مولا یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس آیت میں اس نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے، تو وہ اللہ شریک ہے. اگر آپ میرے ساتھ اس سفر تک آ گئے ہیں تو ایک منزل اور اوپر چلنا چاہیں گے ساتھ میں. ابھی حج کی پوری منزل نہیں آئی، ابھی ایک منزل اور چلے ساتھ میں میرے. تمام انبیاء کی نبوتوں پر گواہ ہے سرکار ختم مرتبت، حضور کی رسالت پر گواہ ہے بنص قرآنی. ومن عندہ علم الکتاب، کوئی حدیث نہیں پڑھی ومن عندہ علم الکتاب، اس کا پوری کتاب کا علم ہے.
وہ گواہ ہے حضور کی رسالت پر. قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد اور میثاق لیا تھا کہ اے رسول آپ کی نبوت کو مانیں گے، اور آپ کو نہیں مانیں گے تو ان سب کی نبوتیں اکارت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب گواہی کو نہ مانے، بھائی جو آپ کی نبوت پر گواہی دینے والا ہے اگر اسی کا انکار کر دیں تو پھر کون سی نبوت باقی رہ جائے گی؟ بات پہنچ رہی ہے. اگر وہ اپنے گواہی سے انکار کر دیں تو ان کی نبوت پر گواہی کون دے گا قیامت میں؟ نبوت ختم ہو جائے گی. اب سمجھ میں آیا غدیر کے میدان میں اللہ نے کیوں کہا تھا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. یہ معاملہ فقط علی کا نہیں تھا، یہ معاملہ اس گواہ کا تھا. بھائی آپ کا گواہ ہے، اگر یہ نہ پہنچایا اور جن کے لیے واضح نہیں ہے کہ جشن کیسے منانا چاہیے میں ان کے لیے جملہ کہہ دوں کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ حضور کو اللہ کیوں کہہ رہا تھا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ تاکہ آس پاس والے سن لیں یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور ہم جیسے بھی سمجھ لیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، آپ جیسے بھی جان لیں یہ نہ سنا. ابھی عصمت کی پہلی منزل پر گفتگو ہے، اگر اجازت دیں تو میں ترتیب وار آخری منزل تک لے آؤں. خدا کی توحید پر دو گواہ ہیں بنیادی طور پر. ہم تو فقط کہنے والے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جو ہماری جو گواہی ہے یہ ہم نے حضور سے سیکھ کر یہ گواہی دی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلا رہیں گے اپنی نشانیوں کو فی الآفاق کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ حق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے. کائنات کا وجود گواہ ہے خدا متعال کے وجود پر. ٹھیک ہے، کائنات ہے خاموش گواہ اور محمد ہیں بولتے ہوئے گواہ. یہی سامع تو ناطق کا فرق ہے. آ جائیے گا ساتھ ساتھ میرے. خدا کی خدائی اور توحید پر دو گواہ ہیں، خاموش کائنات، بولتے ہوئے حضور. حضور کی رسالت پر بھی دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک علی ہے. اللہ خود آ کے بول کے گواہی دے گا نہیں، اللہ نے گواہی کہاں دی ہے؟ قرآن میں دی ہے. خاموش قرآن، بولتا ہوا علی. تھوڑا سا سطح سے بات اوپر کرتے ہیں. خدا متعال کی توحید کے دو گواہ، کائنات کا وجود خاموش کائنات، بولتے ہوئے محمد. حضور کی رسالت کے بھی دو گواہ، اللہ بذریعہ قرآن، خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی. علی کی امامت پر دو گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن. میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ جب اب یہ رمضان المبارک کا موقع ہوتا ہے میں تفصیل سے سمجھاتا آپ کو کہ، اور سمجھانے کا لفظ میں نے اپنے بچوں جوانوں کے لیے استعمال کیا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حصول ثواب کے لیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے. امیر المومنین کے فرق اقدس پر جب ضربت لگی تھی تو علی نے حسن کو آگے کیا، حسن کی امامت میں بقیہ نماز مکمل کی. یہ واقعہ ہے ذہن میں، یہ فقط مصائب کا واقعہ نہیں، اس میں معرفت کے بڑے دریچے موجود ہیں کہ علی نے حسن کو آگے کیا، حسن کی امامت میں علی نے نماز مکمل کی. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں جیسے نبی نے علی کے لیے خدیر بنائی تھی ویسے ہی علی نے حسن کے لیے مسجد طوبہ میں خدیر بنائی. اگر میرے بعد کسی کو شک ہو، علی گویا کہہ رہے میرے بعد کسی کو شک ہو کہ امام کون ہے تو دیکھو جان لو علی جس کی امامت میں اپنی نماز ادا کر رہا ہے. اب کوئی شبہ نہ رہے، علی جس کا مقتدی بن جائے. سبحان اللہ. حسن کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی کی امامت پر دو گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن. جملہ سمجھ واضح ہو گیا؟ حسن کی امامت پر دو گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسین. حسین کی امامت پر دو گواہ، ایک ایک کے لیے میرے پاس تفصیل ہے لیکن وقت نہیں بچا.
حسین کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام. مولا زین العابدین السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا باقر علیہ السلام. مولا باقر علیہ السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن مولا صادق علیہ السلام. مولا صادق علیہ السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن مولا کاظم علیہ السلام. مولا کاظم علیہ السلام کی امامت پر کاش اگر جملہ پہنچ جائے تو آپ کسی اور لفظ کو محسوس کریں گے. آخر تک مجھے آنے دیجیے گا. مولا کاظم علیہ السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے حضرت علی رضا علیہ السلام. مولا رضا علیہ السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا تقی علیہ السلام. مولا تقی علیہ السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا تقی علیہ السلام. مولا تقی علیہ السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام. حسن عسکری علیہ السلام کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے حضرت حجت علیہ السلام. اگلا سوال, اللہ کا اصول بدل گیا. حضرت حجت کی امامت پر 2 گواہ خاموش قرآن, اسی لیے تو عیسیٰ کو آسمانوں پر بچا کے رکھا گیا. اور جو دلیل میں نے امامت کی پہلی کڑی میں دی تھی وہی دلیل آخری میں. حسن نے نماز پڑھی, ٹھیک, علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, تو حسن کی امامت پر گواہ بن گئے. حضرت عیسیٰ آئیں گے, حجت کے پیچھے نماز پڑھیں گے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.